السلام علیکم ویورز۔ آج کی ویڈیو میں ہم ابن سینا کا ایک ایکسپیریمنٹ دیکھیں گے جس میں انہوں نے دو لیے ہیں لیمپس اور ان کو علیحدہ علیحدہ کیج میں بند کیا ہے اور ان پہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ولف رکھ دیا جائے یا کوئی بھیڑیا ان کے پاس چھوڑ دیا جائے تو ان پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو ابن سینا اسلامک ہسٹری کے ایک بہت بڑے فلاسفر تھے، فزیشین تھے، اور ان کو ارلی میڈیسن کا فادر کہا جاتا ہے، فادر آف میڈیسن۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان کی ساری زندگی، انہوں نے اپنی ساری زندگی میں انسان کی فلاح کے لیے کام کیا ہے۔ اور آج کے ایکسپیریمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ خوف کا ایک جان پر کیا اثر ہوتا ہے، خوف کا بت، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ابن سینا نے ایسا کیا کہ انہوں نے دو لیے لیمپس اور ان کو دو کیج میں، علیحدہ علیحدہ کیج میں بند کیا اور ان کو سیم خوراک دی، سیم ان کو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا، باقی زندگی کی تمام جو سہولیات تھیں نا وہ سیم دیں، ایکول ٹمپریچر، ایکول فوڈ، ہر طرح سے ان کو ایکول چیزیں پرووائڈ کیں۔ لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ جو ایک لیمپ تھا نا، انہوں نے اس کا کیج اٹھا کر کسی دوسری جگہ پہ رکھ دیا، اور جو ایک لیمپ تھا اس کو انہوں نے ایک ولف لیا اور اس کو لیمپ کیج میں بند کیا اور اس لیمپ کے پاس رکھ دیا، اور اب ایک لیمپ جو تھا وہ علیحدہ پڑا ہوا تھا، علیحدہ جگہ پہ، کسی اور جگہ پہ، اور لیکن اس کو فوڈ سیم مل رہی تھی، اور جو دوسرا لیمپ تھا نا وہ وولف کے پاس تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو وولف تھا، بھیڑیا تھا، وہ اس کو لیمپ کو کہہ کچھ نہیں رہا تھا، لیکن اس کے پاس تھا، وہ لیمپ اسے دیکھ رہا تھا، اس کی موجودگی کو وہ محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب حالانکہ دونوں تو لیمپ اور وولف جو تھے وہ دونوں کیج میں بند تھے، لیکن جو لیمپ تھا نا اس پہ یہ اثر ہو رہا تھا کہ یہ بھیڑیا ہے، اس نے مجھے کھا جانا ہے اور میں نے اسے بچنا ہے، یہ بات اس کو اپنے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ تو اس خوف کا اثر یہ ہوا کہ وہ والا جو لیمپ تھا نا جو وولف کے پاس تھا وہ کمزور ہوتا گیا، آہستہ آہستہ اس نے کھانا چھوڑ دیا، وہ اس خوف کے بت کے نیچے ہی آیا رہا کہ اب یہ جو وولف ہے نا یہ مجھے کھا جائے گا، ابھی اس نے مجھے کھا جانا ہے، یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا ہے۔ اور جو اس کے برعکس جو دوسرا وولف تھا، جو دوسرا لیمپ تھا، وہ اپنی بہتر خوراک کھا رہا تھا اور اپنی زندگی گروتھ بھی کر رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس وولف نہیں تھا، اس کے پاس بھیڑیا نہیں تھا، اس کو کوئی خوف نہیں تھا۔ تو جو کچھ مہینوں بعد جو لیمپ جو تھا، جو وولف کے پاس تھا، بھیڑیے کے پاس تھا، وہ کچھ مہینوں بعد مر گیا۔ لیکن جو دوسرا تھا، جو لیمپ کسی اور جگہ پہ پڑا ہوا تھا، کسی اور کمرے میں تھا، وہ والا جو تھا نا اس کی گروتھ بہت اچھی ہوئی، اور وہ جتنے مہینوں بعد وہ مر گیا، اتنی دیر بعد وہ اس نے اچھی ایک ہائٹ اٹین کر لی اور بہت اچھی گروتھ، اور وہ بہت اچھا ہو گیا۔ لیکن جو وولف کے پاس تھا وہ بیچارہ مر گیا۔ اور اس ایکسپیریمنٹ سے جو ابن سینا نے یہ چیز اخذ کی، یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو خوف کا بت ہے وہ انسان کی جان لے لیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ انسان کی جان بہت قیمتی ہے، لیکن جو اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے تو خوف اس کو کچھ کرنے نہیں دیتا۔ اور یہ جو خوف ہوتا ہے نا انسان کا کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ میری زندگی ہے، اس میں اتنی مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کے خوف کے ڈر سے وہ بیچارہ کچھ کر نہیں پاتا۔ یہ جو خوف ہوتا ہے یہ انسانی زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتا، کوئی اس کا پازیٹیو ایفیکٹ نہیں ہوتا، صرف اس کے نیگیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ انسان کی جو مینٹل گروتھ ہے اس کو روکتا ہے، اور انسان کی فزیکل گروتھ پہ بھی اثر پڑتا ہے، تو بعض اوقات یہ انسان کی جان لینے تک آ جاتا ہے۔ انسان اپنی جان سے بھی، اتنی مشکلات ہوتی ہیں زندگی میں، ظاہری سی بات ہے وہ مشکلات کو نہیں جھیل پاتا اور وہ پھر موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس ابن سینا نے جو ایکسپیریمنٹ کیا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم خوف کے بت سے بالا تر ہو کر کام کریں، اپنی زندگی خوف کے بت سے بالا تر ہو کر گزاریں، خوف سے دوچار نہ ہوں۔
اوکے، یہ تھا ہمارا ایکسپیریمنٹ آج کا، یہ جو ابن سینا نے کیا اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ اللہ حافظ۔